ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. الحمدللہ تقلید کے رد میں آج تیسرا ویڈیو ہے. اس سے پہلے 2 ویڈیو اسی چینل پر اپلوڈڈ ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. آپ حضرات ضرور ان دونوں ویڈیوز کو دیکھیں. اس ویڈیو کے اندر بھی ہم تقلید کے فیور میں، تقلید کی حمایت میں ایک پیش کی جانے والی دلیل کا جائزہ لیں گے. یہ بھی قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 122. اس کو ہمارے مقلد بھائی، مقلد علماء، وہ اس کو تقلید کے فیور میں، تقلید کے لیے دلیل بناتے ہیں. وہ آیت یہ ہے: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ تقلید مسلم معاشرے میں ایک ایسی بدعت ہے جس کو فرض سمجھ لیا گیا ہے. تقلید ایک ایسی بدعت ہے جس کو فرض یا لازم سمجھ لیا گیا ہے، واجب سمجھ لیا گیا ہے. اگر کوئی شے فرض ہے یا واجب ہے یا لازم ہے تو اس کا وجود قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہونا لازم ہے، ضروری ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو کوئی چیز کیسے فرض ہو سکتی ہے؟ اور تقلید کا مطلب کیا ہے؟ اگر عوامی زبان میں اس کو سمجھنا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بڑے عالم کی بات، ہر انسان کے لیے ماننا لازم ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کرنا ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے، ہر معاملے میں تابعداری کرے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن. یعنی اللہ کے رسول کی یہ پوزیشن ہے کہ ہر بات رسول اللہ کی مانی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا انکار جائز نہیں ہے. قرآن کریم نے صراحتاً یہ بات واضح کر دی، صراحتاً بات واضح کر دی کہ اگر رسول کا فیصلہ نہیں مانو گے تو تم مومن نہیں ہو. لہٰذا رسول اللہ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی ہر بات کو مانے. اور تقلید میں کیا ہے کہ ایک ایسا امام، ایک ایسا عالم، بڑا ہو، یقیناً بڑا ہوگا، بڑا عالم، بڑا امام، ایک ایسا امام جس کی تابعداری ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اور وہ 4 ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اجمعین. یعنی اگر ماننا ہے تو ہر بات امام حنیفہ کی ماننی پڑے گی، اور ماننا ہے تو امام شافعی کی ہی ہر بات ماننی پڑے گی. یعنی ہونا ہے تو کسی ایک کا ہی ہونا ہے. مطلب کیا ہو؟ یہاں تو قرآن مجید رسول اللہ کے بارے میں یہ فرمان جاری کر رہا ہے کہ ہر بات رسول اللہ کی ماننی پڑے گی ہر مسلمان کو، ہر انسان کو. اور آپ یہ فتویٰ صادر کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر یہ لازم کر رہے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ حنفی ہو جائیں یا شافعی ہو جائیں یا مالکی ہو جائیں یا حنبلی ہو جائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حنفی ہوں تو امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو ماننا آپ پر لازم ہے. مطلب کیا ہوا؟ وہ تو امام ہیں، ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑی شخصیت ہے، نبی تو نہیں ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام عالم، یعنی رسول اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے علماء کی اور ائمہ کی، ان کے تعلق سے آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے اگر وہ حنفی بن جاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات کو مانے، یہ ہے تقلید. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے بدعت، جس کو 400 سال کے بعد جنم دیا گیا. اور اس میں جمود آیا، اس میں جمود آیا. یہ فریز میں جس طرح سے برف کو جما دیا جاتا ہے اسی طرح سے یہ عقیدہ جو ہے لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا اور اس کو جما دیا گیا.
یہ آیت جو ہے یہ دلیل بناتے ہیں اس آیت کو. ترجمہ یہ ہے اس آیت کا کہ اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. پھر ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلتا. وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں. یعنی اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ ہر انسان کے لیے لازم نہیں ہے کہ مسئلے کی تہ تک جائیں، یعنی دین کے اندر تفقہ حاصل کریں. ہر انسان کے لیے نہیں ہے. اگر ہر انسان دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے ہی لگ جائے گا تو دین کے دوسرے جو کام ہیں، جہاد ہے مثلا، دوسری سرگرمیاں ہیں، حکومتی ادارے ہیں ان کو چلانا ہے، اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں ہیں جو دین کے اندر ہیں، اس کو پھر کون سنبھالے گا؟ ہر آدمی اسی میں اسپیشلٹی حاصل کرنے لگے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک گروہ پیدا ہو، یعنی ہر قبیلے میں سے ایک گروہ پیدا ہو جو جا کے اسپیشلٹی حاصل کرے، اسپیشلائزیشن حاصل کرے، تخصص فی الدین کرے، دین کے اندر پورا علم حاصل کرے دین کی، اور پھر آ کر اپنی قوم والوں کو ڈرائے، اپنی قوم والوں کو سمجھائے، ان کو دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے. تو یہ بات بیان کی گئی اس آیت کے اندر. اب اس آیت سے تقلید کی دلیل لینا کیسے ممکن ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ جا کر علم حاصل کریں گے اور ان کی کہی ہوئی بات لوگوں کے لیے ماننا لازم قرار دیا گیا. بالکل یہی بات بیان کی گئی. تو کہہ رہے ہیں تقلید میں بھی تو ایسا ہی ہے. ایک امام نے دین کی پوری سمجھ حاصل کی، اب اس امام کے لیے اس امام کی ہر بات کو ماننا مسلمانوں پر تو لازم ہوا. اس آیت کے تحت یہ بات بیان کی جا رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی یا امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ حضرات، چار حضرات خصوصی طور پر جو بیان کیے جاتے ہیں اور انہی کے چار مسلک ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت ہے یا ایک شخصیت ہے؟ اور ایک ہی قبیلے میں ہے یا تمام قبائل کے اندر موجود ہے؟ یہاں اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی تم میں سے، ان میں سے، یعنی کہ ہر قبیلے میں سے ایک جماعت خاص ہو جو دین کی اسپیشلٹی حاصل کرے، پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر علم کی تاکید کی جا رہی ہے، تقلید کی نہیں، کہ پوری دنیا جاہل بن جاؤ، علم کو دلیل سے حاصل نہ کرو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ جاؤ، انہی کی بات مانو. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی میں ہیں، 150 ہجری میں وفات ہوتی ہے ان کی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے دین میں تفقہ نہیں حاصل کرنا، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ماننا. یہ آیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک یا امام احمد بن حنبل سب سے اخیر میں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک جو ہے یہ بات یعنی یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب لوگ تفقہ فی الدین حاصل نہ کریں، وہ لوگ آ کے اپنی قوم والوں کو نہ سمجھائیں. یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس آیت کے اندر تو ہر زمانہ شامل ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک تو خاص نہیں ہے. پھر اس آیت سے یہ دلیل لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات، خصوصی طور پر وہ لوگ جو تقلید کو دین میں ایک بڑا حصہ سمجھتے ہیں اور پورے دین کو تقلید کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی جہالت میں ہیں یا بہت بڑی عصبیت میں ہیں. آپ حضرات، آج کی دنیا میں کم سے کم لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں کو آپ دین قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیں. یقیناً ائمہ اربعہ ہوں یا ان کے علاوہ دوسرے ائمہ ہوں، تمام کے تمام ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں، ان کا زندگی اس معاملے میں کھپانا ہے جس کی وجہ سے علم ہم تک پہنچا ہے. ان کے ہی ذریعے سے ان کو ڈس رسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو کالعدم نہیں قرار دیا جا سکتا، ان کو خالص مومن سمجھا جائے گا
اور ان کے اجتہادات سے فائدے حاصل کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر معاملے میں کسی ایک امام کی ہی تقلید کی جائے گی، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو گویا کہ عملاً ہم ان کو نبی تصور کر رہے ہیں، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نیا نبی نہیں آیا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کے اندر تقلید کی نفی کی جا رہی ہے، تقلید کے فیور میں بات نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت کھڑی ہو جو تفقہ فی الدین حاصل کرے اور اپنی قوم والوں کو سمجھائے۔ تو کیا یہ صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یا امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص تھا؟ آج کے زمانے میں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اس آیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، آج کے لوگ تفقہ فی الدین حاصل نہیں کریں گے۔ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت میں دین حاصل کیا جائے گا، قرآن و سنت سے تفقہ تبھی تو ہوگا۔ اگر آپ اماموں کے لیے ہی صرف اگر حنفی ایک جماعت ہے جو جا کے علم حاصل کر رہی ہے تو صرف امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ریسرچ کریں گے اور ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے، یا امام شافعی یا امام مالک، اور بقیہ سب ختم، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی جو صحیح تشریح ہے اور تفسیر ہے وہ آ چکی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوگا تو آپ کامنٹ کریں گے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر آپ سوال کریں۔ گالی گلوچ کرتے ہیں تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے، لہٰذا اخلاق کا تھوڑا سا حصہ تو ہے جو آپ کے اندر موجود ہوگا۔ آپ حضرات اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔